مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 387 کتاب الوصایا میں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے، باب قول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اچھے مال کو گندے مال کے بدلے میں تبدیل نہ کرو۔ اچھا مال کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال ذریعے سے عطا فرمایا ہے، اور گندا مال کون سا ہے؟ جو تمہارا حق نہیں بنتا اور تم اپنے حصے کا حلال مال یتیم کے مال میں رکھ رہے ہو، اور یتیم کا اچھا سمجھتے ہوئے مال خود لے رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مال تمہارے لیے حلال ذریعے سے تمہیں ملا ہے وہ طیب ہے، وہ اچھا ہے، اگرچہ تمہیں گھٹیا نظر آئے، اور جس مال کو تم عمدہ سمجھ کر اس کے بدلے میں لے رہے ہو ناجائز اور حرام ہونے کی وجہ سے وہ تمہارے لیے گندا مال ہے۔ تو اپنے حلال مال کو دے کر حرام مال پر قبضہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے اچھا مال دے کر گھٹیا مال لینا، اگرچہ ظاہری نظر میں وہ عمدہ ہی کیوں نہ ہو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور تم یتیموں کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھا نہ جاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یتیموں کا مال اس طرح کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر پاؤ گے تو پھر تم ان یتیم بچیوں سے نکاح ہی نہ کرو، بلکہ ان کے علاوہ اور عورتوں سے نکاح کر لو۔ حضرت عروہ بن زبیر یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہیں۔ تو حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ والدہ کی بہن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو تو تم یتیم بچیوں کے علاوہ دیگر عورتوں سے نکاح کر لو، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مطلب سمجھاتے ہوئے فرمایا ہی الیتیمۃ فی حجر ولیہا، عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی یتیم بچی کسی کی کفالت میں ہوتی تو جب وہ یتیم بچی جوان ہوتی فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا، تو وہ دیکھتا کہ بچی خوبصورت بھی ہے مالدار بھی ہے، تو اس سے نکاح کرنے کا ارادہ کر لیتا اس کا ولی، اس کی کفالت کرنے والا ہی اس کو اپنے نکاح میں لانے کا ارادہ کر لیتا۔ وَيُرِيدُ أَن يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَىٰ مِن سُنَّةِ نِسَائِهَا، اور کے ارادے میں کیا ہوتا ہے کہ میں اس یتیم بچی کو چونکہ میں نے خود پالا ہے تو
جو حق میں دوں گا وہ رکھ لے گی، بات نہیں کرے گی، انکار نہیں کرے گی، اور اس جیسی لڑکیوں کا جتنا حق مہر بنتا ہوتا اتنا حق مہر نہ دیتا، اس سے کم حق مہر دے دیتا اور تھوڑے حق مہر سے ہی گزارا چلا لیتا۔ تو فَنُهُوا عَن نِّكَاحِهِنَّ إِلَّا أَن يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصِّدَاقِ، تو اللہ رب العزت نے ان یتیم بچیوں سے نکاح کرنے سے منع کر دیا کہ اگر تم ان کو ان کا بنتا حق مہر نہیں دے سکتے تو ان سے نکاح ہی نہ کرو، ان کے علاوہ اور عورتوں سے نکاح کر لو جن کا حق مہر تم پورا دے سکو اور دو۔ وَأُمِرُوا بِالنِّكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ، اور پھر ان کو حکم دیا گیا کہ وہ ان یتیم بچیوں کے علاوہ اور عورتوں سے نکاح کر لیں۔ ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد، پھر لوگوں نے اسی مسئلے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یستفتونک فی النساء، اے پیارے محبوب عورتوں کے بارے میں یہ لوگ تم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم بہن فیہن، تو آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں عورتوں کے بارے میں تم نے پوچھا مجھ سے ہے، لیکن اس مسئلہ کو بتانے والا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ قالت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، فبین اللہ فی حاضل آیت، تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ان الیتیمۃ اذا کانت ذات جوال او مال راغبوا فی نکاحها ولم یلحقوها بسنتها باکمال الصداق فاذا کانت مرغوبا عنها فی قلۃ المال والجمال ترکوها والتمسوا غیرها من النساء فقالت فکما یترکونها حین یرغبون عنها فلیس لهم ان ينکحوها اذا راغبوا فیها الا ان یقسطوا لها الاوفى من الصداق ویعطوها حقها، کہ اگر عورت لڑکی خوبصورت ہوتی، مالدار ہوتی اور اس میں رغبت کرتے نکاح کرنے کی تو پھر اس کا حق مہر پورا نہ دیتے، حکم دیا گیا کہ پورا حق مہر دیں، اور اگر وہ مالدار نہ ہوتی یا خوبصورت نہ ہوتی تو اس کے علاوہ اور عورتوں کی طرف وہ رغبت کرتے، تو اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ اگر تمہیں ان عورتوں کی طرف رغبت نہ ہو، تم انہیں چھوڑ کر اور عورتوں سے نکاح کر لیتے ہو، اگر تمہیں ان کی طرف رغبت ہے لیکن ان کا حق مہر پورا نہیں دیتے تو بھی انہیں چھوڑ دو اور عورتوں سے نکاح کر لو، اس عورت سے نکاح کرو جس کا حق مہر پورا ادا کر سکتے ہو، جس کا حق مہر پورا نہیں ادا کرتے اس سے نکاح ہی نہ کرو۔ یتیم بچی ہو، خود اپنی کفالت میں اسے جوان کیا ہو، پھر اگر اس کا حق مہر پورا نہیں دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے نکاح ہی نہ کرو۔ تو اگر ہم نے کسی بچی کو خود پالا بھی نہیں ہے، کسی سے پلی پلائی بیٹی لے رہے ہیں اور حق مہر دیتے ہوئے رو رہے ہیں تو اس وقت کیا حکم ہوگا؟ ہمارے ہاں جو عموماً رواج ہے شادیوں کا، ہر موقع پر فراخ دلی سے خرچ کیا جاتا ہے، جہاں پر خرچ کرنے کا شریعت نے نہیں کہا۔ مہندی پر خرچ کرنے کا کوئی حکم نہیں، نہ ہی کوئی تصور ہے، نہ ہی کوئی کنسپٹ ہے شادی میں مہندی نکالنا، اس پر ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور کوئی دریغ نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ پھر گاڑی عمدہ سے عمدہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ کرواتے ہیں، حالانکہ گاڑی ادنا درجے کی بھی ہو تو سفر ہی کرنا ہے نا، اور کپڑے لباس وغیرہ ہیں اس پر بھی اعلیٰ درجے کی قیمت خرچ کرتے ہیں، حتیٰ کہ توتیاں باجے بجانے والوں پر بھی ہم ہزاروں روپے پھینک دیتے ہیں اور کوئی احساس نہیں کرتے۔ لیکن جب اخراجات کا بوجھ بڑھتا ہے، جب سوچیں ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ لیتی ہیں، جب ہمیں مقروض ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، کس موقع پر؟ جب ہم نے بیٹی کا حق مہر دینا، حق مہر دیتے ہوئے ہماری جان نکلتی ہے۔
اور یہ عملی مشاہدہ ہے. اچھے خاصے وہ لوگ جو ہمارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں کئی مرتبہ حق مہر کے بارے میں ہم سے مسائل سن چکے ہیں، لیکن جب عملی طور پر ادا کرنا پڑتا ہے تو اس وقت ہاتھ اس طرح کانپ رہے ہوتے ہیں کہ بیچاروں پر ترس آتا ہے کہ دو چار روپے ہماری جیب میں ہو تو ان کو عطا کر دیں. پھر کہیں گے بیٹی والوں سے پوچھو. ہمارے معاشرے میں بیٹی والا منہ کھول دے تو اس بیٹی کو پھر زندگی بھر تانا ملتا ہے کہ تیرے باپ نے ہم سے قیمت لی ہے. حق مہر دینے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور فرمایا اگر تم حق مہر پورا ادا نہیں کر سکتے تو نکاح ہی نہ کرو. نکاح میں بنیادی طور پر دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی جگہ ہیں جہاں خرچ کرنا ہے. ایک حق مہر دینا ہے اور دوسرا دعوت ولیمہ. جب ہم حق مہر دیتے ہیں تو اس وقت ہمارا رونا کوئی دیکھے. کم سے کم لاسٹ پوائنٹ بالکل غریبوں والا حق مہر جس سے نیچے جائز ہی نہیں ہے وہ بتائیں مولانا صاحب. ہم یہاں پر دل کھولنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں. دل کھولیں گے وہاں خرچ کرنے کے لیے جہاں شریعت نے منع کیا کہ نہ خرچ کرو، وہاں ہم حاتم تائی بنیں گے، وہاں ہم فراخ دلی کا مظاہرہ کریں گے. حق مہر دیتے ہوئے بالکل ہاتھ نہیں حرکت کرتے. ایک موقع یہ ہے کہ حق مہر ادا کرو، اس موقع پر ہم نے رو دھو کر دکھا دیا. آخری بحث کرتے ہیں، باقاعدہ باتیں کرتے ہیں. پھر کہ اگر انہیں مسئلہ بتا دیں تو اس پر کہتے ہیں دیکھو جی دونوں گھر راضی ہیں تو مولانا صاحب کو کیا تکلیف ہے، جو کہتے ہیں وہ لکھ دیں. حتیٰ کہ میرے مشاہدے میں یہ بھی بات آئی کہ ایک جگہ پر میں یہی فیصل آباد کی بات ہے تو نکاح پڑھانے کے لیے گیا تو اس برات میں جج صاحب بھی آئے ہوئے تھے. کوئی عدلیہ کے جج تھے، سول تھے یا کہاں کے تھے جج. تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ قاری صاحب شرعی حق مہر کیا بنتا ہے. تو میں نہیں ابھی بولا، ابھی جج صاحب ہی بولے. میرے جواب دینے سے پہلے بولے دیکھیں جی شرعی تو لاکھوں روپے بنتا ہے لیکن آپ 5,000 روپیہ لکھ دیں. پتہ ہے کہ شرعی حق مہر لاکھوں میں بنتا، پتہ ہے، اور کہہ رہے ہیں کیا کہ 5,000 روپیہ لکھ دیں. میں نے کہا جی میں تو نہیں لکھتا. 5,000 روپیہ تو آج کل 10 درم چاندی 5,000 کی نہیں بنتی. ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے، حق مہر نہیں مہنگا ہوا. میں نے کہا کم سے کم بھی یہ نہیں بنتا، اس لیے کم سے کم بھی 8,000 ہے 10 درم چاندی کی جو قیمت بنتی ہے. تو کہتے نہیں جی نہیں، ہمیں بڑے مسائل ہوتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں لکھ دو. میں نے کہا میں نہیں لکھتا، جو جائز حد پہ بھی نہیں ہے میں وہ کیسے لکھوں. رونا ان لوگوں پر نہیں ہے جو جانتے نہیں ہیں، افسوس ان لوگوں پر ہے جو جانتے ہیں لیکن شرعی معاملے پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جانتے ہیں کہ شرعی حق مہر تو بہت زیادہ بنتا ہے، لاکھوں روپے بنتا ہے. شرعی حق مہر دونوں خاندانوں کی مالی پوزیشن کے مطابق ہے. اگر شادی کرنے میں آپ کا 10 لاکھ روپیہ لگائے، کہاں لگائے؟ شریعت نے تو نہیں کہا آپ کو 10 لاکھ لگانے کا. تو آپ نے اپنی خوشی سے 10 لاکھ لگا دیا وہاں جہاں شریعت نے نہیں کہا. تو پھر جہاں شریعت نے حکم دیا ہے وہاں پر لاکھوں کیوں نہیں خرچ ہوتے؟ اس موقع پر آپ کیوں روتے؟ تو بنتا تو لاکھوں ہے لیکن آپ 5,000 روپیہ لکھ دیں. یہ پڑھے لکھے لوگوں کی ذہنیت ہے کہ شریعت کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ عمل کرنے کے لیے نہیں ہوتے. تو میرے دوستوں میں کئی بار یہ ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ شادی کے 2 موقع ہیں جہاں خرچ کرنے کا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے. ایک حق مہر زیادہ سے زیادہ دو، خوش دلی سے دو. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عورتوں کو ان کے حق مہر خوش اسلوبی کے ساتھ دو. ایک اور دوسرا مقام ہے دعوت ولیمہ کھلانا. پر تکلف دعوت کرنے کا کہیں حکم نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ولیمے کی دعوت دودھ کے گلاس پر بھی پیش کی ہے. جتنی حیثیت ہے وہ اتنا آپ دعوت ولیمہ میں خرچ کر لیں. جو کھلا سکتے ہیں وہ کھلائیں.
لیکن امیر غریب کا امتیاز نہ کرے، وہاں پر مخصوص لوگوں کو دعوت نہ دے کہ جو جاتے ہوئے ہمیں پیکٹ دے کر جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین کھانا اس ولیمے کی دعوت کا کھانا ہے جس میں امراء ہوں غرباء نہ ہوں۔ مشکاہ شریف کی حدیث ہے، مشکاہ شریف میں فرمایا کہ بدترین کھانا اس ولیمے کی دعوت کا ہے جس میں صرف امیر ہوں اور غریب کوئی نہ ہو۔ دو موقع ہیں، ایک حق مہر دینا، اس وقت ہم رو کر دکھا دیتے ہیں، دوسرا دعوت ولیمہ۔ دعوت ولیمہ ہم کھانا کھلاتے ہیں اور کھانا کھلا کر پیسے لے لیتے ہیں نوندرے کے نام پر۔ جو شریعت نے دو موقع دیے تھے وہ تو دونوں ہم نے ضائع کر دیے، لیکن نکاح کرنے کے بعد ہم 10 لاکھ کے مقروض ہیں، 50 لاکھ 5 لاکھ کے مقروض ہیں، 7 لاکھ کے مقروض ہیں۔ قرضہ کس وقت چڑھ گیا؟ جو شریعت نے کہا تھا وہاں تو تم نے دونوں جگہوں پر بخل سے کام لیا، پرلے درجے کا بخل دیا، اپنے رسم و رواجوں پر آپ نے لاکھوں روپے قرضہ اٹھا لیا۔ تو خدا را ان رسم و رواجوں سے نکلیں اور شریعت کے کام شریعت کے مطابق کریں۔ شادی کرنا اللہ کا حکم ہے یا دنیا کی رسم ہے؟ بولیے، نکاح کرنا اللہ کا حکم ہے یا دنیا کا کام ہے؟ اس اللہ کے حکم کو آپ نے دنیا کا حصہ کیوں بنا دیا؟ جب آپ اپنی دنیا کی زندگی کو دین کا رنگ دینے کو تیار نہیں ہے تو خالصتاً دینی فریضے کو دنیا کا رنگ کیوں دے دیا آپ نے؟ ان باتوں سے نکلیں، یہ وہ پھندے ہیں جو ہم نے اپنے پاؤں میں خود ڈالے ہوئے ہیں، اور ان پھندوں کی وجہ سے جوان بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، نہ لاکھوں روپے والدین کے پاس ہوں اور نہ ان فرائض کو ادا کیا جائے۔ اسلام نے ہمیں 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کا نہیں کہا، بیٹی والے کو 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کا حکم اسلام نہیں دیتا۔ 2 جگہ پر خرچ کرنے کا حکم ہے، حق مہر دینا یہ بھی بیٹے والوں کی ذمہ داری ہے، دعوت ولیمہ کھلانا یہ بھی بیٹے والوں کی ذمہ داری ہے، بیٹی والوں کو خرچ کرنے کا اسلام نے کوئی حکم نہیں دیا۔ لیکن ہمارے نظام معاشرت نے بیٹیوں والوں کو اتنا مجبور کر دیا ہے کہ بیٹیاں گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صحیح سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم